نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ صاحبان محترم، آج ہماری گفتگو سورۃ فاتحہ کی 4 نمبر آیت ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ صوفیاء کے ہاں یہ بات تھوڑی سی مختلف ہے کہ ہم یہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب جب ہم صیغہ جمع کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم، تو جب ہم اس بات کو علماء ظاہر سے پوچھیں کہ یہ جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، صیغہ جمع کا استعمال کیوں کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ با جماعت پڑھنے کا حکم ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب بات صاحبان یہ با جماعت کی نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ گرامر جانتا ہے، جو انسان کی سوچوں کو، انسان کی عقل اور شعور کو بنانے والا وہ ذات ہے، وہ پاک پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ یہ اللہ اپنی صفت بتا رہا ہے۔ آگے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب عبادت عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا مطلب ہے نوکر اور غلام، اور غلام اور نوکر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ نوکر وہ ہوتا ہے جو اپنی اجرت لے لیتا ہے، کچھ وقت کے بعد، 8 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 1 ماہ کے بعد وہ اپنی اجرت لے لیتا ہے، تو وہ نہ کرنے والے پہ احسان ہے نہ دینے والے پہ احسان ہے۔ لیکن ہم یہ عبد اس معنوں میں نہیں ہے، یہ عبد اس معنی میں ہے کہ ہم تیرے غلام ہیں، اور غلام وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر معاوضے کے جس کو خرید لیا جاتا ہے۔ جب سابقہ دور میں جب غلاموں سرکار دو عالم اور آپ کی پاک ذات کا ظہور ہوا، تو اس وقت دور تھا غلاموں کا، لوگ غلاموں کو خرید لیتے تھے، اور جب خرید لیتے تھے پھر اس کو صرف روٹی کپڑا دیا جاتا تھا، اس کا معاوضہ نہیں تھا دیا جاتا، وہ اس کی ملکیت ہوتی تھی، مالک کی۔ اسی طرح ہم اپنے پروردگار کے، اپنے عالمین کا جو ہمارا رب ہے، جو مالک یوم الدین ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے عبد ہیں، اور ہم اس کے غلام ہیں۔ اور غلام اس کو کہتے ہیں جو 24 گھنٹے ہاتھ باندھ کے اپنے مالک کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے کہ کس وقت میرے مالک کی آواز آ جائے اور میں اس کی بجاوری کرنے کے لیے، اس کا حکم ماننے کے لیے حاضر ہوں۔ ہم اللہ کے وہ عبد ہیں، وہ غلام ہیں جو 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے، غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ہم اس چیز کو سوچیں، اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام وہ ہیں جس نے معاوضہ نہیں لینا۔ جیسے سرکار غوث پاک سرکار نے، آپ نے فرمایا، آپ اپنی کتب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، کیا سوچ تو غلام ہے کہ آزاد ہے؟ اب ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ واقعی ہم غلام ہیں کہ آزاد ہیں۔ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر کوئی رب ہمارے اوپر نہیں ہے حکومت کرنے والا۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے نوکر ہیں، جب ہم اس کے نوکر اور غلام ہیں تو پھر ہم آزاد تو نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے ماننے والے ہیں، اور اس کی عبودیت کا تقاضا ہے کہ اس کی قائم کردہ حدوں کو ہم قائم رکھیں۔ اور لفظ ہم کا مطلب یہ ہے، اس کا صوفیاء فرماتے ہیں، میرے قبلہ شاہ جی عالم قبلہ فرماتے تھے کہ بیٹا، ہم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے واضح کیا کہ میں اپنی صفت رب وہ ہے، رب کی جب شرح فرمائی، اللہ کی شرح کیا فرمائی کہ میں رب العالمین ہوں، اور رب العالمین کی شرح کیا فرمائی کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ جب وہ اپنی صفت کو یہ واضح کر رہا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، آپ کے ظاہری وجود کو بھی مانتا ہوں، آپ کے باطنی وجود کو بھی پالتا ہوں، یعنی دونوں وجودوں کو پالنے والا، تن اور من، جسم اور روح کو پالنے والا ہے، وہ رب ہے۔ تو پھر صاحبان، ہم بھی اس سے یہی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی میرا ظاہری وجود اور میرا باطنی وجود، ہم دونوں مل کے تیری ہی بندگی کر رہے ہیں۔
یہ وعدہ ہے صاحبان، ہاں یہی وعدہ ہے کہ اللہ ہم جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے وجود ظاہر کو بھی لے کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جو تو اپنی صفت رحیم سے میرے باطن کے وجود کو پالتا ہے، میں تیری بندگی اس وجود سے بھی تیری بندگی کر رہا ہوں، یعنی وجود ظاہر سے بھی تیری بندگی کر رہا ہوں اور وجود باطن سے بھی تیری بندگی کر رہا ہوں۔ یہ تن اور من کا جب ملاپ ہوتا ہے تو پھر کھڑے ہو کے ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم اور تن اور من کو کھڑے کر کے ہم کہتے ہیں، اے میرے مالک، اے میرے مالک الملک، میں تیرا عبد ہوں، میں بھی تیرا عبد ہوں، یہ میرا ظاہری وجود بھی تیرا نوکر ہے اور میرا باطنی وجود بھی تیرا غلام ہے، ہم دونوں مل کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنے ظاہری وجود کو تو کھڑا کر لیتے ہیں تو صاحبان کیا ہم اپنے باطن کے وجود کو بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ اگر تو ہم اپنے ظاہر اور باطن کو دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتے ہیں، ہمارا باطنی وجود بھی رہتا ہے جو باہر چلا جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو اپنے معاملات کو طے کرتا ہے کہ تو نماز پڑھ، وہ کیا کہتا ہے؟ تو نماز پڑھ، تیرا تو وضو ہو گیا، میرا تو وضو نہیں کسی نے کروایا، میرا وضو ہوگا، میں مسلمان ہوں گا، میں کلمہ پڑھوں گا تو پھر تیرے رب کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں گا۔ وہ تو خود رب العالمین، اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہوا ہے نفس وجود کے اندر، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا؟ تو صاحبان جب تک ہم اپنے وجود ظاہر اور وجود باطن کو دونوں کو ملا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوں گے، تب تک ہمارا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پورا نہیں ہوتا۔ یہ بات سوچ لیجئے، ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے دونوں وجودوں کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں؟ یہ تو سرکار دو عالم کی محبت اور پیار کا نتیجہ ہے کہ ہماری نمازیں وہ قبول فرما لیتا ہے رب، لیکن کیا ہم اس نماز کی، اس کی ابدیت کے یہ جو وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے میں سچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس یہ ایک نقطہ ہے جس کو ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نماز اس ظاہری وجود کو نہیں پڑھانی، اصل نماز تو ہم نے اپنے باطن کے وجود کو پڑھانی ہے، اور وہ باطن کے وجود کو پالنے والا رحیم ہے۔ کیا ہم اس رحیم کی بندگی کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنی بندگی، وہ تو اپنا کام پورا کر رہا ہے، وہ تو پال رہا ہے، وہ ہر طرح سے اس کی نشو نما کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی تو حق بنتا ہے کہ اپنے وجود کو، باطن کو، ظاہر اور باطن کو دونوں کو ملا کے جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو پھر حق ربوبیت ادا ہوگا، پھر حق ابدیت ادا ہوگا، تو پھر ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اپنے اس وعدے میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی میرا وجود ظاہر بھی تجھ سے مدد مانگتا ہے اور میرا وجود باطن بھی تجھ سے مدد مانگتا ہے۔ تو جب ہم اپنے ظاہری وجود کو، یعنی اپنی روح کو، اپنے نفس کو اور اپنے ان ظاہری وجودوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہم دعا کریں، التجا کریں، تو کیسے ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہونے کے باوجود ہماری دعاؤں کو سننے والا نہ ہو، ہماری دعاؤں کو ماننے والا نہ ہو؟ ہم اپنے ظاہری وجود سے، ظاہری زبان سے، عقل سے، شعور سے تو دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمارا باطن جس کو ضرورت ہے وہ تو اس وجود سے باہر نکل جاتا ہے، کہتا تو مانگ اپنے رب سے، میں تو خود رب ہوں۔ اس نے خود انسان کے وجود میں ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، فرعون بنا ہوا ہے اپنے وجود میں، تو وہ کیسے، جب تک اس کو عاجز کر کے، اس کی حالت کو بدل کے، اپنے نفس کو کلمہ پڑھا کے ہم نماز میں کھڑا نہیں کریں گے تب تک حق غلامی ادا نہیں ہوگا صاحبان، اور جب تک حق غلامی نہیں ہوگا تو ہم کیسے سچے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم اپنی ظاہری اور باطنی وجود سے جب تک اس کی غلامی نہیں کریں گے، غلامی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو اپنے ظاہر اور باطن کو اکٹھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ایک حق ادا کر لیا، لیکن کم از کم اس کا معیار یہ ہے کہ وہ جیسے ظاہری اور باطنی وجود کو پالتا ہے، تو صاحبان ہم اپنے ظاہر کو اور باطنی وجود کو جو انسان کے وجود سے نکل جاتا ہے، میرے شاہ جی قبلہ عالم فرماتے ہوتے تھے کہ بیٹا سجدے میں جس کا خیال آ گیا ہے سجدہ اس کو ہے، رب کو سجدہ نہیں۔ ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ ہم نے اپنے ظاہری وجود کو سجدہ ریز کرنا ہے، باطنی وجود کو سجدہ ریز کرنا ہے، کیسے اس کی بارگاہ میں سے پیش ہونا ہے، ہم نے تصور کس کا کرنا ہے؟ ہم نے کعبے کا تصور کرنا ہے یا کس کا تصور کرنا ہے؟ ہمیں یہ بات علماء ظاہر نہیں بتاتے صاحبان، کیونکہ وہ وہی بات کریں گے جو انہوں نے سیکھی ہوئی ہے، اور اس باطن کے وجود کو سیکھنے کے لیے کسی باطن کے وجود کی ضرورت ہوئی۔ آگے بات اگلی والی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے یہی بات فرمائی ہے،
اور کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد کس کے لیے چاہیے؟ اپنے ظاہر اور باطن کو اکٹھا کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ ہو کے غلامی اور عبودیت کرنے کے لیے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم دونوں مل کے، یہ ظاہری وجود اور باطنی وجود، یہ دونوں وجود مل کے ہم تیری بارگاہ میں مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو اکٹھا کر کے ملا کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔